الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ جتنے بھی سیلاب زدگان ہیں ان تمام کی غیب سے مدد فرمائے اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ جو زیادتیاں اور جو ظلم کر رہے ہیں رب تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی، اور جو لوگ کر رہے ہیں جو کر چکے ہیں رب تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، مسلم شریف میں ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کا مال، عزت اور جان دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ ہر مسلمان کا مال ہر مسلمان پر حرام ہے، ہر مسلمان کی عزت ہر مسلمان پر حرام ہے، ہر مسلمان کی جان ہر مسلمان پر حرام ہے۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے اوپر اور مسلمانوں کا مال حرام ہے۔ اب وہ جو بیچارے سیلاب سے متاثر ہوئے، ان کے گھر ڈوبے، وہ بیچارے پریشانی میں مبتلا، وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر کناروں پر یا ایسی جگہ پر جو محفوظ ہو وہاں تک پہنچے۔ اب ان بیچاروں کے گھر محفوظ نہیں ہیں، جو پانی میں ڈوب چکے ہیں۔ لوگ جو ہیں وہاں پر جا کر کشتیاں لے جا کر کسی طرح سے بھی پہنچ کر ان کے گھروں سے مال چرا رہے ہیں، یا پھر ان کی چھتوں سے ٹی آر گارڈر تک اتار رہے ہیں، وہ جیسے ان بیچاروں نے دوبارہ آ کر یہاں پر رہنا نہیں ہے۔ یا پھر ان کی سولر پلیٹیں اٹھائی جا رہی ہیں، اتاری جا رہی ہیں۔ اچھا، ایک اور ظلم، اچھا یہ تو چوری کر کے کر رہے ہیں ظلم، اب اور ظلم کیا ہو رہا ہے کہ اب جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا سامان، اپنا مال وہاں سے لے آؤں، تو اب کشتی والے جو ہیں 1 لاکھ 2 لاکھ روپے ان سے مانگ رہے ہیں کہ اتنے پیسے دے دو تو تمہارا مال ہم لے کر آتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ ہمیں تو چاہیے یہ تھا کہ ہم لوگ جا کے ان کے ساتھ تعاون کرتے، ان کی مدد کرتے۔ وہ بیچارے اپنا ہر چیز ڈبو چکے ہیں، ان کا پاس کچھ نہیں بچا، اس کے باوجود بھی لوگ ان سے ایسے ایسے سوالات کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور ظلم کیا کہ لوگ بیچارے وہ جو محفوظ مقامات پر آئے بیٹھے ہیں، ان میں ادھر سے جو لوگ جن کا سیلاب سے دور دور تک کوئی ناطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، جن کی زمینیں بھی نہیں ہیں، اگر کسی کی زمینیں ہیں، مکان تو نہیں ہے، زمینیں ہیں، وہ بھی وہاں پر جا کر بیٹھے ہیں تاکہ ہمیں کوئی امداد مل جائے۔ یعنی کہ جو مستحق ہیں، جو امداد لینے کے حقدار ہیں، ان کا حق مارا جا رہا ہے۔ اب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ یہ کیوں کر سکتا ہے؟ جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جس کو، یعنی کہ ایک مومن دوسرے مومن کو تکلیف میں جب دیکھتا ہے تو وہ اس طرح سے کانپ اٹھتا ہے کہ جیسے ایک جسم کے کسی حصے میں کوئی کانٹا چبھتا ہے تو پورا جسم جو ہے وہ لرز جاتا ہے، وہ کانپ جاتا ہے۔ ایک حصے میں تکلیف ہے، اگر سر میں درد ہے تو پورا جسم سکون سے نہیں ہے، آنکھ میں درد ہے تو پورے جسم کو سکون نہیں ہے، کان میں درد ہے تو پورے جسم کو سکون نہیں ہے، اگر دانت میں درد ہے تو پورے جسم کو سکون نہیں ہے۔ جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف ہے تو جسم پورا ڈسٹرب ہے۔ ہم کیسے مومن ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک جسم کی مانند ہیں، کہ اگر ایک کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارے مومن، سارے مسلمان کانپ اٹھتے ہیں، وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کی مدد کے لیے چل پڑتے ہیں۔ تو آج کا مسلمان کو کیا ہو چکا ہے، جو صرف اپنے دوسرے مسلمان کو لوٹنے کے لیے، کاٹنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، ان کے مال لوٹ رہا ہے،
ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں اور ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کے حق پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے۔ خدارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، یہ نہ ہو کہ ہم لوگ اس کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں، اس کی پکڑ میں آ جائیں۔ اگر اس دنیا میں نہیں تو موت کے وقت نہیں تو قبر میں، حشر میں اور جہنم میں، یہ نہ ہو کہ ہمارا ٹھکانہ بن جائے۔ لہذا غور کریں، سوچیں، تھوڑا نہیں پورا سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں تمام سیلاب زدگان کے ساتھ جتنا بھی وقت گزر چکا، پانی کا بہاؤ تو کم ہو چکا ہے، لیکن ہمارے دل ان کی طرف پھر جائیں، ہم ان کے ساتھ مدد کریں، کسی نہ کسی طرح سے ان کا تعاون کرتے رہیں، کسی نہ کسی طرح سے۔ اب ایک بہت ہی پیاری تحریک دعوت اسلامی کی FGRF ان کا شعبہ ہے، اس کے ذریعے ماشاءاللہ سے بہت تعاون کیا جا رہا ہے لوگوں کے گھروں تک۔ پہلے جو سیلاب ہے اس میں FGRF نے مکمل مکانات تیار کروا کے دیے ان لوگوں کو، تو ان کے ذریعے اپنا جو ہے نا تعاون کا سلسلہ جاری رکھیں، یا خود جا کر اپنے ہاتھوں سے جو مستحق ہیں ان تک پہنچائیں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام سیلاب زدگان کی غیب سے مدد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے جہاں کئی مسلمان ظلم اور غلامی کا شکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اسرائیل کو اور اس کے حامیوں کو نیست و نابود فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔